بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد ہے، ثنا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. زمین پر سورج طلوع ہو گیا، آپ نے ابتدائی منظر دیکھ لیا. زمین پر روشنی ہو گئی ہے. یہ سورج اپنے اندر کیا کیا لیے ہوئے ہیں یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سورج کی ایک لیئر ہے جو کہ زمین سے نظر آتی ہے، اس کا درجہ حرارت کتنا ہے. ہم نے مختلف نمبرز بتائے تھے. 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ فوٹوسفیئر سورج کی ایک لہر کا درجہ حرارت. لیکن جب ہم آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ اور زمین پر اب تک سب سے زیادہ جو گرمی پڑی ہے وہ 58 ڈگریز ہے. جو آج تک زمین پر انسان نے گرمی ایکسپیرینس کی ہے وہ 58 ڈگریز ہے. سورج کی ایک لیئر کا ٹیمپریچر 5,500 ڈگری ہے. لیکن جب ہم آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ 5,500 ڈگری تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور درجہ ہے سورج کا جہاں کا درجہ حرارت 20,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کروموسفیئر پہ 20,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ابھی ہم کروموسفیئر کی گرمی کی حدت اور شدت کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ہم مزید حیران اس وقت ہوئے جب معلوم ہوا کہ 20,000 ڈگری تو کچھ بھی نہیں ہے. سورج کی ایک اور سطح ہے جس کا درجہ حرارت 2,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 2,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ. لیکن جب ہم مزید آگے بڑھے ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ 2,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ یا 20,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ کہیں پر ٹیمپریچر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم آگے بڑھے ریڈیٹیو زونز کی جانب بڑھے تو معلوم ہوا ایک سطح ہے 70,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر. 70,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ. اور ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ جانے روز محشر کا عالم کیا ہوگا، قیامت کی گرمی کیا ہوگی. اور جب ہم کور آف دا سن تک پہنچے تو معلوم ہوا 70,00,000 ڈگری بھی کچھ نہیں ہے. کور آف دا سن کا ٹیمپریچر اس سے بھی ڈبل 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ. بس ہم یہیں سے آگے بڑھتے ہیں اور آج کچھ اور ایسپیکٹس ڈسکس کرنے حیران کر دینے والے، پریشان کر دینے والے، جن کو آپ سنیں گے اور دل و دماغ سے آپ کہتے چلے جائیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیران ہم اس بات پر ہوئے کہ یہ سورج جس کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ بیان کیا، جب معلوم یہ ہوا کہ یہ سورج، ہمیں تو لگا کائنات کا سب سے روشن مقام یہی ہوگا جو اتنی روشنی اگل رہا ہے. معلوم ہوا نہیں، یہ سب سے روشن ترین مقام نہیں ہے کائنات کا. پھر ایک اور مقام ہے جسے سائنسدانوں نے ایک نام بھی دیا ہے J0529-4351، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمارے سورج سے 500 ٹریلین گنا زیادہ روشن ہے. 500 روشنی ہے، 500 ٹریلین گنا زیادہ روشن ہے سورج سے. کیلکولیٹر ختم ہو جائے جہاں. ہمارا سورج کتنا بڑا ہے؟ سورج اتنا بڑا ہے، سورج کی حرارت، سورج کی آوازیں عجیب و غریب، حیران کن ہے. سورج ہمارا اتنا بڑا ہے کہ ہماری 1 نہیں 2 نہیں 1,00,000 نہیں 2,00,000 نہیں 13,00,000 زمینیں سورج کے اندر آ جائیں. ہماری پوری زمین حیثیت کیا ہے؟ زمین کی ڈاٹ ہے سورج کے آگے. 13,00,000 زمینیں سورج کے اندر آ سکتی ہیں. اتنا بڑا ہے سورج. لیکن یہ جو جگہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ہمارے سورج سے 20 بلین گنا زیادہ بڑا ہے. اب یہ ایسا نمبر ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب 20 بلین گنا ہے یہ. اب آپ نے سن لیا کہ ہماری سورج کی گرمی کا کیا عالم ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں گرمی کا کیا عالم ہوگا. کیا ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی سیٹلائٹ یہاں پہنچ سکتی ہے اس جگہ پہ؟ نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ دور ہے. کتنا دور ہے؟ یہ سورج سے بھی بہت دور ہے. کتنا دور ہے؟ اب آپ دلوں کو تھامیے اور سنیے. یہ مقام جو سورج سے بھی بہت زیادہ روشن ہے، آپ سوچئے اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے. یہ سورج سے اتنا دور ہے that imagine we are traveling at speed of light. اور speed of light اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے ٹریول کر رہے ہو تو آپ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگاتے ہیں. اگر ہم اس سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہوں تو ہمیں اس جگہ تک پہنچنے میں 12 ارب سال لگیں گے. 12 بلین لائٹ ایئرز.
سکتے، نہیں پہنچ سکتے. ہاں ایک تازہ اپڈیٹس آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ انسان پچھلے دنوں سورج کے قریب پہنچا ہے. سورج کے قریب پہنچا ہے انسان، اتنا قریب پہنچا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا. اتنا قریب انسان پہنچ گیا ہے. انسان خود تو نہیں پہنچا، انسان کا بنا ہوا ایک آبجیکٹ پہنچ گیا ہے. یہ اس کی کچھ نیوز کٹنگز بھی ہیں، ابھی بہت تازہ خبر ہے، یہ تھوڑی پرانی خبر ہے. انسان کا بنایا ہوا ایک آبجیکٹ ہے، اس کا نام رکھا گیا پارکر سولر پروب. 2018 میں اس کو لانچ کیا گیا تھا. تب سے اب تک یہ مسلسل ہمارے سولر سسٹم کے مرکز یعنی سورج کی طرف بڑھ رہا ہے. انسان نے اس سے زیادہ فاسٹسٹ موونگ آبجیکٹ نہیں بنایا ابھی تک. اس کی رفتار 7 لاکھ کلومیٹر پر آور ہے، اور انسان نے بہت خوشیاں منائی ہیں کہ ہم سورج کے اتنا قریب پہنچ گئے. کتنا قریب پہنچ گئے؟ یہ اتنا قریب ہے سورج سے کہ یہ سورج سے بس 60 لاکھ کلومیٹر دور ہے. 60 لاکھ کلومیٹر دور ہے، اور انسان خوش ہو رہا ہے کہ میں بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اچھی بات ہے. ہم ان ساری چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ اتنا قریب ہو کر بھی اتنا دور کیوں ہے؟ اتنا قریب ہو کر اتنا دور اس لیے کہ خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے. ان اے نٹشل. اگلا سوال، آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سوال پھر حیران پریشان کر دینے کے لیے کافی. سورج ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ ہے. سوال، معصومانہ سوال، کائنات میں کتنے ستارے ہیں؟ سورج ایک ستارہ ہے نا، کتنے ستارے ہیں کائنات میں؟ ایسے کتنے ستارے ہوں گے؟ آپ جواب سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب ہے بہت سارے. کتنے سارے؟ بہت سارے. اتنے سارے کہ اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. یہ تو میں نے بڑی عام سی بات کی تھی، ہم کہتے ہیں جی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، بٹ لیٹ می بی مور پریسائز. پھر کچھ تو اندازہ ہوگا کتنے ستارے ہیں. بس یہ دیکھ لیجئے ہماری جو اپنی کہکشاں ہے نا ملکی وے، صرف ہماری اپنی کہکشاں میں 200 سے 400 ارب ستارے موجود ہیں ایک کہکشاں میں، اور کائنات میں ایسی 2 کھرب کہکشائیں موجود ہیں. اب اگر ان 2 کھرب میں سے ہر کہکشاں میں 100 ارب ستارے بھی ہوں گے جن میں سے کچھ سورج کی طرح کے ہوں گے تو بس اتنے ستارے ہیں. اتنے ستارے ہیں. نہیں، میں ابھی بھی شاید اپنی بات نہیں سمجھا پایا. تو اب آپ اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہے، اور میں بہت ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. اور جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اپنی کم عقلی پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں تو اللہ کی اس کائنات کو، میں تو زمین کے پہاڑ خوبصورت نظارے دیکھ کر کہتا تھا واہ الحمدللہ رب العالمین. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ الگ ایک اور کائنات بس رہی ہے وہاں آسمان میں، ایک اور کائنات بس رہی ہے. ایک سورہ رات کی آیت کا ترجمہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہو. کوئی سہارے کے بغیر آسمان کھڑا ہے اور اندر کیا کیا دنیا بس رہی ہے. بس اب آپ یہ سن لیجئے کہ زمین پر کتنے ستارے ہیں سوال، اور آپ جواب سن لیجئے. پوری زمین پر موجود تمام ساحلوں پر موجود تمام ریت کے ذرات کتنے ہوں گے؟ آپ کہیں گے کیسا سوال ہے، ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ جو یہ بتا سکے؟ اور ویسے بھی اس سوال کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے؟ ہم تو سورج اور ستاروں کی بات کر رہے ہیں. تو سن لیجئے، کائنات کے ستاروں کی تعداد پوری روئے زمین پر موجود تمام ساحلوں پر موجود تمام ریت کے ذرات سے زیادہ ہے. سو امیجن، اس زمین کے تمام ساحلوں کے تمام ریت کے تمام ذرات کو اکٹھا کر لیں، زمین پر اتنے ریت کے ذرات نہیں ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں. وہی خدا ہے. کون چلا رہا ہے سارا نظام؟ وہی خدا ہے. لیکن ہم سورج کی بات کر رہے ہیں، اور آخری نقطہ سن لیجئے. یہ سورج 4.5 ارب سالوں سے اپنی جگہ پر پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیر رہا ہے، گرمی بکھیر رہا ہے، حیات بکھیر رہا ہے. 4.5 ارب سال ہو گئے اس کو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. جی ہاں، تو صرف سورج کی تخلیق نہیں، سورج کی جو پلیسمنٹ ہے نا،
یہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ ایک خدا ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے پورے اندازے، پوری کیلکولیشن، پوری فزکس کے ساتھ سورج کو ایک جگہ پر پلیس کر دیا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہیں پر ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ اس سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ قریب بھی نہیں ہے۔ سوچیں، امیجن سن ان کمپیریزن ود ارتھ۔ اب آپ سوچیں، یہ زمین ہے ہماری، یہ سورج ہے۔ یہ صرف ایک اچھا منظر نہیں ہے، یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے۔ جیسے کسی نے پورے حساب کتاب کے ساتھ ان میں یہ فاصلہ رکھا ہو۔ اگر یہ فاصلہ سورج اور زمین کا بہت کم ہوتا تو بھی مسئلہ تھا، یہ فاصلہ سورج اور زمین کا بہت زیادہ ہوتا تو بھی مسئلہ تھا۔ اب مجھے سورہ رحمان کی آیت سمجھ میں آتی ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے، پورے حساب سے چل رہا ہے معاملہ۔ اور یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بات بتائی تھی، کیسے بتائی تھی؟ قرآن نے 1400 سال پہلے لکھا تھا، کیسے لکھا تھا؟ اگر یہ کتاب حق نہیں ہے، اب میں دلیل پیش کرتا ہوں جو سائنسدانوں نے کہی ہے، وہ دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب آپ یہ سوچئے، یہی سورج زمین سے دور چلا جائے، بہت دور چلا جائے تو کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ سورج جب بہت دور چلا جائے گا، اب زمین پر گرمی کے بجائے سردی ہونا شروع ہو جائے گی، اب زمین کا ماحول برفانی ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورج دور جاتا جا رہا ہے، زمین پر سردی ہوتی جا رہی ہے۔ سورج دور جاتا جا رہا ہے، زمین کا ٹیمپریچر گرتا جا رہا ہے۔ سورج دور جاتا جا رہا ہے، زمین کا ٹیمپریچر مائنس میں جا رہا ہے۔ اب سورج اور دور چلا گیا ہے، اب پوری زمین برف سے ڈھک جائے گی، یہاں تک کہ ہماری پوری زمین ایک سنو بال ارتھ بن جائے گی، پانی جم جائے گا، سمندر برف بن جائیں گے، یعنی سب تباہ ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، سب برف ہو جائے گا۔ صرف یہ نہیں ہوگا، زمین ایک ہیبت ناک منظر پیش کر رہی ہوگی۔ ادھر زمین برف کا گولا بن چکی ہوگی، ادھر زمین پر روشنی کم ہو جائے گی، زمین پر اندھیرا ہونا شروع ہو جائے گا، گہری دھندلی روشنی ہو جائے گی، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ اس اندھیرے ہونے سے کیا ہوگا؟ فوٹو سنتھسس کا ایک عمل ہے جس سے پودے زندہ رہتے ہیں، وہ عمل متاثر ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پودے زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آکسیجن کی پیداوار رک جائے گی۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے زمین کا ماحولیاتی نظام ختم ہو جائے گا، یعنی کہ پھر زندگی ختم۔ لیکن آخری نقطہ سنیے، اب آپ سوچئے، سورج زمین سے بہت دور چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ This is crazy۔ سورج زمین سے بہت دور چلا جائے تو کیا ہوگا؟ الشمس والقمر بحسبان، ایک حساب کے تحت چل رہا ہے سب۔ اگر یہ حساب خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سوچئے، سورج زمین سے بہت دور چلا جائے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیے، سورج کی جو گریوٹی ہے، سورج کی جو کشش ثقل ہے، وہ اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پورے نظام شمسی کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سورج کی طاقت کی وجہ سے ہے کہ ہماری زمین قابو میں ہے۔ اگر سورج بہت دور چلا جائے تو سورج کی گریوٹی، اس کی کشش ثقل ویک ہو جائے گی، گریوٹی کمزور ہو جائے گی۔ جب گریوٹی کمزور ہو جائے گی، زمین سورج کے اثر سے نکل جائے گی۔ جب نکل جائے گی تو کیا حال ہوگا زمین کا؟ پھر زمین کا یہ حال ہوگا، پھر زمین سورج کے گرد نہیں گھومے گی، پھر زمین خلا میں یہاں وہاں بھٹکنے لگے گی، اس خلا میں جہاں پر اور سیارے بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری زمین کسی اور سیارے سے ٹکرا جائے گی، جس کا مطلب زمین مکمل منجمد ہو کر ایک مردہ سیارہ بن جائے گی۔ مکمل تباہی، سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ الشمس والقمر بحسبان، ہر چیز کو ہم ایک حساب کے تحت چلا رہے ہیں۔ جو سورج کو اور زمین کو اپنے حساب کے تحت چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو سورج سے ایک اندازے کے مطابق آگ برسا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کائنات کی عجائبات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، باقی تفصیلات کل عرض کریں گے۔